بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ سلیم انکل کسی بھی انسان پر بھروسہ نہ کریں جو ایک جوان لڑکی کے ساتھ تنہائی مانگے۔ وہ کیسے ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جن کے پاس علم ہو اور طاقت ہو وہ تنہائیوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ خیر جس وقت وہ آئے مجھے بلوا لیجیے گا۔ فاطمہ آنٹی کے سامنے کے ہاتھوں پکڑواؤں گا میں اسے۔ مامون نے سلیم کو تسلی دی۔ سلیم کو تھوڑی تسلی ہوئی اور واپس گھر چلا آیا۔ وہی شخص اپنے مقررہ وقت پر دوبارہ دلاویز کا علاج کرنے آیا اور اسی طرح اس نے سلیم فاطمہ کو روم سے جانے کا کہا۔ سلیم مامون کو اس کے آنے کا وقت پہلے ہی بتا چکا تھا۔ 5 منٹ میں ہی مامون سلیم کے گھر موجود تھا۔ فاطمہ نے مامون کو دیکھا تو پھر آگ ببولا ہو گئی۔ سلیم اسے آپ نے کیوں بلایا؟ فاطمہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مامون نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور دلاویز کے روم کی طرف چلا گیا۔ مامون دبے قدموں روم میں داخل ہوا اور لائٹ جلا دی۔ کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ مامون کے پیچھے سلیم اور فاطمہ بھی تھے۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی تو وہ شخص گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ مامون نے دل کی طرف دیکھا تو اپنی نظریں فوراً اس پر سے ہٹا لیں کیونکہ دلاویز کی جس حالت میں تھی وہ اس پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ شخص دلاویز کے پیٹ پر نہ جانے کس قسم کی لکیریں بنا رہا تھا۔ دل کو اس حالت میں دیکھ کر فاطمہ اور سلیم کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ فاطمہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر دلاویز کی قمیض ٹھیک کی اور اس پر چادر ڈالی جبکہ مامون کا دل کیا کہ وہ اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ مامون غصے سے اس کی طرف لپکا اور اس کی گردن پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ گھٹیا ذلیل انسان یہ سب کیا کر رہا ہے؟ مامون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت سے پوچھا۔ یہ علاج کا حصہ ہے، چھوڑو مجھے۔ کون ہو تم؟ وہ آدمی مشکل سے بولا۔ دلاویز نمنگنودگی میں تھی۔ اس نے مامون کو دیکھا۔ ماما یہ انہیں کیوں مار رہے ہیں؟ یہ بندہ میرا علاج کر رہا ہے، بہت اچھا ہے، انہیں چھوڑ دے، رکیے اسے۔ دلاویز نے فاطمہ سے کہا۔ سلیم اور فاطمہ نے حیران ہو کر دلاویز کو دیکھا کیونکہ وہ اتنا تو جانتے تھے کہ دلاویز کو کوئی اس طرح چھوئے چاہے وہ علاج کیوں نہ ہو کر رہا ہو دلاویز اس سے بہتر بننا پسند کریں گی۔ مامون نے دل کی بات سن کر اسے دیکھا اور اسے بندے کو چھوڑتا ہوا دل کے پاس آیا۔ دل نے مامون کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ مامون نے جھک کر اسے گلے سے تعویذ کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے توڑ دیا۔ دلاویز نے ایک دم گہرا سانس لیا جیسے کسی چیز سے آزاد ہو گئی ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کا تعویذ کیوں اتار رہے ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تمہیں ختم کر سکتا ہوں۔ اس شخص نے غصے سے مامون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مامون نے پلٹ کر ایک بار پھر اس کی گردن پکڑ لی۔ تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ مامون نے اپنی سرخ انگارے نظریں اس پر گاڑتے ہوئے کہا۔ مامون کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ شخص بھی ایک پل کے لیے ڈر سا گیا۔ تم کون ہو؟ چھوڑ دو مجھے۔ مامون کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس بندے کی سانس بند ہونے لگی۔ نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا۔ ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ مامون نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مامون چھوڑ دو، مر جائے گا یہ یہیں، میں نہیں چاہتا اس شیطان کی موت یہاں ہو۔ سلیم نے اٹھ کر مامون سے کہا۔ انکل میں اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مامون نے اپنی گرفت اس شخص کی گردن پر اور سخت کی۔ مامون بات کو سمجھو، خامخواہ پولیس کیس بن جائے گا، ہم بعد میں اس سے نپٹ لیں گے۔ سلیم نے مامون کو نرمی سے سمجھایا۔ مامون نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ مامون نے اس شخص کی جیبوں میں موجود تمام تعویذیں اور چیزیں نکال کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مت کرو، یہ میں نے بہت محنت سے بنائے ہیں، اس بندے نے مامون کی منت کرتے ہوئے کہا۔ مامون نے اس کے ہاتھ اور گلے میں موجود سب تعویذیں اور انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی۔ یہ مت بھولنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، آئندہ اگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا کیا تو آخری سانس لینے کا بھی موقع نہیں دوں گا۔ تمہاری یہ سب چیزیں میرے پاس ہیں تو یاد رکھنا میری نظر تم پر ہوگی۔ اب جاؤ یہاں سے۔ مامون نے اسے غصے سے کہا۔ وہ شخص تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ دلاویز حیران پریشان سی ہو کر مامون کو دیکھنے لگی اور گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا دل کے ساتھ؟ اور اگر وہ یہ سب کر رہا تھا تو دل نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ فاطمہ نے مامون سے پوچھا۔ نہیں احساس ہو رہا تھا کہ آج وہ اپنی ضد کی وجہ سے دلاویز کی عزت کھو دیتی۔ اس نے دلاویز پر ایسا جادو کیا کہ اس کی دیوانی ہو جائے، وہ بس اس کی تعریف کرے۔ ایسے لوگوں کا اور کوئی بس تو چلتا نہیں، اس لیے یہ لوگ مریض اور اس کے گھر والوں کو اس طرح ٹریپ کرتے ہیں کہ انہیں غلط اور صحیح کی پہچان ہی نہیں رہتی۔ اور پھر کچھ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی ان جیسوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ مامون نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے تنزیہ کہا۔ فاطمہ شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ دل بیٹا اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ سلیم نے دل سے پوچھا۔ پتہ نہیں بابا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ کون تھا وہ؟ دل نے گمسم انداز میں پوچھا۔
بس تھا کوئی شیطان صفت آدمی، شکر اللہ کا تم ٹھیک ہو۔ سلیم نے دلاویز کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا، دلاویز کہیں اور کوئی تعویذ تو نہیں پہنایا اس نے آپ کو؟ مامون نے دلاویز کے سامنے بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں، دل نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اب کیا ہوگا مامون؟ کیا میں بھی زینت باجی کی طرح مر جاؤں گی؟ اللہ نہ کرے۔ مامون نے بے اختیار ہی دلاویز کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو چپ کروا دیا۔ سلیم نے اور فاطمہ نے چونک کر مامون کو دیکھا۔ مامون کو جب احساس ہوا تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ہٹا لیا، مگر دل کی بات سن کر اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کا دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ میں تھوڑی دیر میں دوبارہ آؤں گا، آئی ایم سوری۔ مامون بنا کسی کو دیکھے تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ آج سلیم سے مامون کی نظروں میں دل کے لیے پیدا ہونے والی محبت چھپ نہ سکی، مگر نہ جانے کیوں سلیم کو یہ جان کر اطمینان سا ہوا کہ جبکہ فاطمہ اور بے چین ہو گئی۔ مامون سلیم کے گھر سے نکل کر تیزی سے مسجد آ گیا اور گہرے سانس لینے لگا۔ دل نے تو صرف ایک بات کی تھی، مگر اس کے باوجود مامون کو لگا اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اس کا دل کیا وہ چیخے روئے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا سوائے صبر کے۔ مسجد میں بچھی ہوئی صفوں پر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ اسے دلاویز کا وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آیا جب وہ گاؤں آئی تھی، کتنی زندہ دل تھی، زندگی سے بھرپور، اور اب وہ 2 دن میں ہی مرجھا سی گئی ہے۔ اگر آج دلاویز کے ساتھ وہ شخص کچھ غلط کر دیتا تو مامون ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ امام صاحب نے مامون کو اس طرح بیٹھے دیکھا تو پریشانی سے اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ امام نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، وہ ٹھیک نہیں تو کچھ ٹھیک نہیں، مامون نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون ٹھیک نہیں؟ امام صاحب نے مامون کی کمر سے ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کوئی نہیں۔ مامون کو احساس ہوا کہ وہ دل کا نام اس طرح کسی کے سامنے نہیں لے سکتا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ کیا بہت محبت کرنے لگے ہو اس سے؟ امام صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مامون نے چونک کر انہیں دیکھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ مامون نے گھبرا کر نظر چڑھائی۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو جبکہ تم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، ورنہ اس سے پہلے بھی تم کتنے لوگوں کا علاج کیا ہوگا تم نے، مگر کیا بے بس اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہو آج سے پہلے؟ امام صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں بھی کیا کروں؟ اسے تکلیف میں دیکھتا ہوں تو سب بھولنے لگتا ہوں، عجیب سا محسوس ہوتا ہے مجھے لگتا ہے میں ہی ذمہ دار ہوں اس کی حالت کا، میں کمزور پڑ جاتا ہوں اس کے سامنے۔ میں کمزور پڑ جاتا ہوں اس کے سامنے۔ مامون نے سڑے ہاتھوں میں تھام کر آخر کار اقرار ہی کر لیا۔ یہی مسئلہ ہے، تم نے اپنی کمزوری بنا لیا ہے، اس لیے تم کمزور پڑ جاتے ہو۔ اگر تم اسے اپنی طاقت بناؤ گے تو یقیناً حالات کا مقابلہ کر لو گے، بجائے اس بات پر پچھتاوے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سوچو آخر اس میں کیا مصلحت ہے؟ اللہ نے تم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ جب ہمارا رب ہم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے نا، سب سے پہلے ہماری محبوب چیز کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اب تم خود سوچو تمہیں یہ کمزوری طاقت کیسے بنانی ہے، تم اسے بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو، اور یہ بھی سوچو کہ وہ رب تم سے کیا چاہتا ہے۔ امام صاحب نے مامون کو بہت نرمی سے سمجھایا۔ مامون نے بہت غور سے ان کی سب باتیں سنی اور سوچنے لگا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے کمزور نہیں پڑنا، میں اسے اپنی طاقت بناؤں گا۔ ہاں، میں سمجھ گیا، اللہ چاہتا ہے میں اس شیطان کو ختم کر دوں، جب ہی تو اس نے میری سب سے محبوب چیز کو میرے لیے آزمائش بنایا ہے۔ میں کمزور نہیں پڑوں گا، میں آخری سانس تک لڑوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ امام صاحب، مامون نے مسکرا کر کہا۔ اس کے دل سے ایک دم بوجھ سا ہٹ گیا۔ شاید یہ سب اسی لیے لکھا تھا۔ مامون ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اب وہ تمام جذبات پر وہ قابو پا چکا تھا۔ امام صاحب سے گلے ملنے کے بعد وہ سلیم کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مامون، اب مجھے بتاؤ آخر کیا حل ہے، کیا کرنا ہے؟ دلاویز کچھ بولتی ہے؟ دلاویز کچھ بولتی ہی نہیں، اسے ایک چپ سی لگ گئی ہے۔ ہر وقت میں یا فاطمہ اس کے پاس ہی ہوتے ہیں، مجھے ڈر لگنے لگا ہے اب۔ سلیم نے مامون کو دل کی حالت کا بتایا جو کہ وہ پہلے سے سب جانتا تھا۔ اس کا ایک ہی حل ہے سلیم انکل، مامون نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، میں سب کرنے کو تیار ہوں، بس میری بچی بچ جائے۔ سلیم نے فوراً پوچھا۔ دلاویز کو گاؤں لے کر جانا ہوگا، میرا عمل، میرا علم سب وہیں موجود ہے، میں یہاں رہ کر وہ سب نہیں کر سکتا جو اپنے آستانے میں کر سکتا ہوں، اور اب میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، مامون نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ او گاؤں، مگر فاطمہ نہیں مانے گی، وہ تو گاؤں کے نام سے چڑھتی ہے۔ سلیم نے دائیں بائیں سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو انہیں منانا پڑے گا، میں آج واپس جا رہا ہوں، آپ کو جلدی ہی دلاویز کو گاؤں لانا پڑے گا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، مامون نے مضبوط لہجے میں کہا اور کھڑا ہو گیا۔ میں دلاویز پر دم کرنا چاہتا ہوں، مامون نے سوالیہ نظروں سے سلیم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں،
آؤ۔ سلیم نے چونک کر جواب دیا اور مامون کو لیے دلاویز کے روم میں آ گئی، جہاں فاطمہ دلاویز کا سر اپنی گود میں رکھے اسے دبا رہی تھی۔ مامون نے روم میں آ کر سلام کیا۔ فاطمہ نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ ایک طرف وہ مامون سے شرمندہ تھی، مگر گاؤں والوں کی نفرت اب بھی اس کے دل میں موجود تھی۔ دلاویز کو دم کرنا ہے، سلیم نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آؤ مامون بیٹھو۔ سلیم نے مامون کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مامون صرف ایک ہی نظر دلاویز پر ڈالی جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، پھر مامون نے آنکھیں بند کی اور دم کرنے لگا۔ دم سے فارغ ہو کر اس نے سلیم کو مخاطب کیا۔ سلیم انکل میری بات پر جلدی ہی عمل کریے گا، میں بس چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ مامون کھڑا ہوا۔ میں تمہیں بس سٹاپ پر ڈراپ کر دیتا ہوں مامون۔ سلیم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نہیں انکل، اس کی زحمت نہ کریں، آپ بس ان کا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ مامون نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا اور اللہ حافظ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں ہرگز دلاویز کو گاؤں نہیں بھیجوں گی۔ جب سلیم نے دلاویز کو گاؤں لے جانے کی بات کی تو توقع کے مطابق فاطمہ بہت بگڑی۔ دلاویز علاج کے لیے گاؤں جا رہی ہے، ایک بار اس کا علاج ہو جائے اس کے بعد اسے وہاں کبھی نہیں لے کر جاؤں گا، سلیم نے سختی سے کہا۔ جہاں سے یہ بیماری لے کر آئی ہے وہاں ہی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ سلیم ایک غلطی آپ کر چکے ہیں، اب دوبارہ وہی غلطی مت کریں پلیز۔ فاطمہ نے تنگ آ کر اپنے ہاتھ جوڑے۔ ایک غلطی تم بھی کر چکی ہو اور اب ہمارے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان جاؤ، سلیم نے روک ٹوک انداز میں کہا۔ اف، کیوں آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ گاؤں؟ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اب اس گاؤں میں اس کا ہی علاج ہے، دیکھ لیا ہے نا تم نے یہاں کے بندے پر بھروسہ کر کے کیا نکلا وہ؟ اگر وہ ہماری بچی کی عزت آج محفوظ ہے تو اسی گاؤں کے لڑکے کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اب بس کرو گاؤں والوں سے نفرت کرنا، اپنی بچی کی خاطر کچھ دن بھول جاؤ کہ وہ گاؤں ہے، بس یہ سمجھو کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمہاری بیٹی کا علاج ہو سکتا ہے، سلیم نے غصے سے فاطمہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ اس بار، فاطمہ نے مجبوراً حامی بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، میں کل صبح کی سیٹ بک کرواتا ہوں، علی کو اپنی امی کی طرف چھوڑ دو کچھ دن۔ سلیم نے سکون کا سانس لیا کہ فاطمہ کو منانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ اگلے ہی دن مامون کے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی سلیم دلاویز اور فاطمہ کے ساتھ گاؤں پہنچ گئے۔ رشیدہ اور سمن نے بہت اچھی طرح فاطمہ اور دلاویز کا استقبال کیا، مگر فاطمہ کھچی کھچی سی رہی، اسے ویسے ہی رشیدہ سے بہت چڑ تھی، آخر وہ سوتن جو تھی۔ سمن نے دلاویز کو دیکھا تو اس کا جی بھرایا اور وہ رونے لگی۔ دلاویز بہت مشکل سے سب سے مسکرا کر ملی، اتنے سے سفر نے اس کی حالت بہت خراب کر دی تھی۔ رشیدہ نے کھانے پر اچھا خاصا انتظام کیا ہوا تھا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ دلاویز سے زیادہ دیر بیٹھا نہ گیا تو فاطمہ اسے اپنے ساتھ لیے روم میں آ گئی، جبکہ سلیم سب سے پہلے اعظم کی طرف گیا تاکہ زینت کی تعزیت کر سکے۔ مامون کو دلاویز کے آنے کی خبر ہو گئی تھی، وہ مطمئن تھا اور پر امید تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ چاہے اب اس کی جان بھی چلی جائے مگر وہ آتش کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لیے وہ پوری رات ہی شاہ بابا کی دی گئی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا۔ بے شک عمل بہت مشکل تھا مگر مامون کا ارادہ بھی بہت مضبوط تھا، اس کے دل میں شدید خواہش جاگی کہ وہ ایک نظر دلاویز کو دیکھ لے آئے، مگر اب اس نے اپنے تمام جذبات پر قابو پانا تھا کیونکہ یہ عمل جذبات سے کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے اندر دفن کیا اور وضو کرنے لگا، اسے اپنا یہ عمل آج ہی شروع کرنا تھا۔ کیا ہو گیا دلاور؟ کس بات کی بے چینی ہے؟ مجھے لگتا ہے تو پاگل ہو رہا ہے، دلاور کی بیوی رضیہ نے دلاور کی باتوں سے تنگ آ کر کہا۔ نہیں رضیہ، تجھے ابھی نظر نہیں آ رہا مگر مجھے سب نظر آ رہا ہے، یہ دیکھ ہر طرف آگ ہے، میرے قریب آ رہی ہے دن بدن وہ زینت روز رات میں آ کر میرا گلا دباتی ہے تو اندھی ہو گئی ہے مگر مجھے سب نظر آ رہا ہے، دلاور نے اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے کہا۔ بس چپ کر جا، صبح سے تیری ان باتوں سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تجھ پر مامون نے جادو کر دیا ہے، بدلہ لے رہا ہے وہ تجھ سے، مگر میں بھی اسے کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ وہ تیری بہن زینت مانوس بیماری مرتے مرتے اپنی ساری جائیداد شوہر کے نام کر گئی، ویسے ہوش نہیں تھا پر جائیداد دینے کے لیے ٹھیک ہو گئی، اب میں ان لوگوں کو سکون سے نہیں رہنے دوں گی، دیکھنا آتش بابا سے ان کا پورا خاندان ختم کروا دوں گی، رضیہ نے نفرت سے کہا۔ نہیں، آتش بابا کے پاس نہ جانا، وہ انسان نہیں ہے، نہیں جانا اس کے پاس، وہ شیطان ہے، ہاں وہ خود بھی آگ میں جلتا ہے، ہمیں بھی جلائے گا، رضیہ نہیں جانا، دلاور نے خوف سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔
تو پاگل ہو گیا ہے دلاور، آتش بابا سے طاقتور اس گاؤں میں کوئی نہیں ہے، ایک بار مامون کو ختم کر دے پھر یہ سارے گاؤں والے ہماری مٹھی میں ہوں گے۔ رضیہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ نہیں اس کے اندر آتش بول رہا ہو۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے رضیہ، طاقت تو صرف اللہ کی ہے، تو سنبھل جا ابھی بھی ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ مامون بابا کی بات مان لے، وہ اللہ کا بندہ ہے، آتش ایک شیطان ہے۔ دلاور نے رضیہ کو سمجھانا چاہا، آتش بابا بول عزت کر ان کی، تو نے آتش بابا کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اسی لیے تیری یہ حالت ہے، ورنہ آج تو بالکل ٹھیک ہوتا۔ خیر اب یہ کھانا کھا لے، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ رضیہ نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ دلاویز کو بہت مشکل سے نیند آئی تھی، عجیب بے چینی تھی اسے۔ فاطمہ مسلسل اس کا سر دباتے ہوئے چارکول کا ورد کرتی رہی۔ جیسے ہی دلاویز گہری نیند میں گئی تو فاطمہ نے سوچا وہ نماز ادا کر لے۔ دل پر چادر ڈال کر وہ خود نماز پڑھنے چلی گئی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد چند لمحوں بعد ہی دل خوف سے کانپنے لگی، یہاں تک کہ اس کی سانس رکنے لگی۔ دل نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی کو آواز دے سکے، مگر اسے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اسے جکڑ کر رکھا ہو۔ فاطمہ وضو کر کے جیسے ہی واپس روم میں آئی تو انہیں دلاویز کا کانپتی ہوئی نظر آئی۔ فاطمہ نے دل کا ہاتھ پکڑ کر جو بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا، فاطمہ نے غور کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ دل کی سانس رک رہی ہے، اس کا پورا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ فاطمہ نے گھبرا کر دلاویز کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا، دل آنکھیں کھولو، دل کیا ہوا میری جان، سانس لو۔ فاطمہ زور زور سے دل کو پکارنے لگی۔ فاطمہ کی آواز سن کر سمن اور رشیدہ بھی اندر آ گئی۔ اوہو دل باجی کو کیا ہو گیا چھوٹی امی؟ سمن نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اسے سانس نہیں آ رہی، کچھ کرو، یہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہی، جاؤ سلیم کو بلا کر لاؤ، فاطمہ نے چیختے ہوئے کہا۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.